ایک منٹ دیں تو اظہر مشوانی کھڑے ہیں وہاں پہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہیں, زاہد مشوانی سوری, تو ذرا زاہد بھائی کیا کوئی خبر ہے یہاں چل رہا ہے کہ حکومت کا وفد بھی آنا ہے وہاں پہ, کوئی پریس ہو رہی ہے مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کی, یا کیا ہے ذرا وہاں سے اپڈیٹ دیں ذرا, پھر کاشف بھائی کی طرف جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ ایک بار پھر تمام سیاسی سرگرمیوں کی اور اس کا توجہ کا مرکز ہے, اور یہ جے یو آئی کے ذرا نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان کئی جو نکات ہیں مسودے کے حوالے سے اس پر اتفاق ہو گیا ہے, اور کچھ دیر کے بعد پی ٹی آئی کا وفد جو یہاں پہ موجود ہے مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ یا جے یو آئی کے وفد کے ہمراہ یہاں میڈیا ٹاک کرے گا. اور میڈیا ٹاک کے حوالے سے جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں, تو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کو بھی بہت سی جو نکات ہیں ان پر آمادہ کر لیا گیا ہے, اور تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ایک ٹارگٹ تھا وہ جو ہے اچیو کیا جا رہا ہے, اور مسودے پر جے یو آئی کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرح پی ٹی آئی کو بھی ساتھ آگے لایا جائے. جب میں نے کہا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کو اختلاف ہے, تو یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی سے ماضی میں بھی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ معاملہ جو ہے پیپلز پارٹی اور حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا تھا, جس کے بعد آج پی ٹی آئی کو اس تمام تفصیلات سے آگاہ کیا گیا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ان کو بتائی گئی تھی. تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ مشترکہ بات چیت ہوگی تو اس پہ کئی ایسی چیزیں ہیں, نکات ہیں جن پر اتفاق کیا گیا ہے. اور اس دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ محسن نقوی میرے سامنے ہی ان کے ٹیلی فون جے یو آئی کے ایک اعلیٰ ذرائع کو بار بار آ رہے تھے. میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کس سلسلے میں ہے, تو انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ پی ٹی آئی کا وفد یہاں سے نکلے گا جیسے ہی تو حکومتی وفد آئے گا, اور یہ بھی کہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس یہاں پہ حکومتی وفد کے ہمراہ آ جائیں. تو یہ معاملہ ابھی آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان کے یہاں یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ اہمیت کی حامل ہوتی جا رہی ہیں. اور جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ آج لگتا ہے کہ یہ حتمی جو ہے ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہے, تو آج رات میرا خیال ہے تمام ملاقاتیں وائنڈ اپ شیپ میں چاند رات یہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آج حتمی شیپ میں ہو, اور اس کے بعد کل تک یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکے. رائٹ, بہت شکریہ, بتاتے رہے گا ہمیں زاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ. کاشف صاحب یہ بہت غلط معاملہ ہے نا, جبھی اظہر صاحب نے بتایا صاحب آپ کاشف عباسی صاحب سے جلدی سوال کریں, آپ روز ان کو اس ٹائم پہ بلا لیتے ہیں, ان کو اجازت نہیں ملتی اتنی لیٹ. یہ آپ کو معلوم ہے آپ کے پیچھے پروپیگنڈا بھی کر چکے ہیں ایک سال سے پہلے بھی دانیال صاحب کے. وسیم صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کاشف عباسی صاحب کو اس ٹائم اپنے پروگرام میں لانے میں کامیاب ہو گئے, چونکہ ورنہ ان کو اجازت نہیں ہے. وہ آپ کی وزارت داخلہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے مجھے اس وقت دانیال چودھری جیسے لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, شریف لوگوں سے مل سکتا ہوں یار. ٹھیک ہے, تو چلو میرے سے ملنے کی اجازت ہے نا. اچھا, اب یہ جو ٹیلی فون کالز والا معاملہ ہے نا, یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے. محسن نقوی, اب میں پھر کہوں گا دانیال میں چھوٹا بھائی ہے, جھکتے ہیں اپنی جگہ. now کاشف عباسی صاحب, اگر if this is believed to be true جو مشوانی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر کوئی ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں پی ٹی آئی کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ نا کہ نون لیگ کا پروگرام جو تھا آئینی ترامیم کے حوالے سے وہ جاری نہیں رہ سکا, کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا اس سب میں جس میں نون لیگ بھی کہے زندہ باد اور پی ٹی آئی بھی کہے زندہ باد. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کاشف صاحب. دیکھیں اگر اس راستے کو دیکھیں جو نکالا گیا نا, وہ اس میں مجھے جو تحریک انصاف نے کہا, میرے پاس اسد کیسر صاحب تھے, انہوں نے کہا جی یہ ڈرافٹ اتنا برا نہیں ہے, ہم اس پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, لیکن ہمیں عمران خان صاحب سے اجازت دینی پڑے گی. ہم بہت برا, ہمارا خوف بہت زیادہ برے ڈرافٹ کا تھا. اس ڈرافٹ پہ بات ہو سکتی ہے. یہ جو اس ڈرافٹ میں نون لیگ کے لیے کیا ہے, جس ڈرافٹ سے پی ٹی آئی شادیانے بجا رہی ہے اس میں نون لیگ کا کیا فائدہ ہے؟ میں وہی کہنے لگا تھا کہ اس ڈرافٹ سے اب تحریک انصاف کو کیا مل رہا ہے, قاضی فائز سجا رہے ہیں, صحیح ہے. نون کو کیا مل رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا, اور وہ ان کے جو مخالف ججز جن کو وہ مخالف سمجھتے ہیں ان کو اس آئینی کمیشن کا حصہ, آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنائے گا. ایک دوسرا لیکن سوری کیا کر چلتا ہے ان دیٹ کیس میں, اگر منصور شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو آئینی بینچ کو وہ کسی طریقے سے منور یا کنٹرول نہیں کر سکیں گے؟ نہیں, کیونکہ آئینی بینچ کی ایک مدت ہوگی, وہ اپنی مدت پوری کرے گا, اور اس کو تبدیلی کرنے کا اختیار دوبارہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا, اور وہی کمیشن اگلا جج جو بھی بینچ بنائے گا اس کا اختیار صرف اور صرف کمیشن کے پاس ہوگا. اور اگر اس کمیشن کا حصہ ہی ہوئے 5 سینئر موسٹ ججز تو پھر کیا کریں گے؟
لیکن حکومت کی پھر بھی میجورٹی ہے نا, اس میں پارلیمنٹیرینز ہیں, لا منسٹر ہے, اس آئینی بینچ کا, میں نے کمیشن, اگر اس آئینی بینچ کی کمپوزیشن یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے 5 سینئر موسٹ ججز اس کا حصہ ہوں گے, تو پھر نہیں ہے نا, نہیں اس کا وہ سینئر موسٹ ججز نہیں ہے, رائٹ, جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کرے گا ججز, جو کہ غلط بات ہے, کیونکہ آپ ان اے وے آپ حکومت اپوائنٹ کر رہی ہے ججز کو. دوسرا جس چیز پہ بات پھنسی ہوئی تھی وسیمہ, پتہ نہیں وہ معاملہ حل ہوا کہ نہیں, کہ ٹاپ 3 ججز میں سے چیف جسٹس لگایا جائے. سو بحث یہ بھی چل رہی تھی کہ یہ اس کا اطلاق منصور علی شاہ پر نہ ہو, ان سے اگلے چیف جسٹس پر اس کا اطلاق, لیکن حکومت چاہتی تھی کہ اس کا اطلاق ابھی ہو, ابھی سے یہ فیصلہ حکومت کرے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. بٹ یہ امٹیریل بات ہے, کیونکہ جو بھی کورٹ باقی بچے گا وہ ایک گلوریفائڈ سول کورٹ یا ایک سیشنز کورٹ سے زیادہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ مقدمے سنے گا قبضے کے, کوئی قتل کے, کوئی ہیرا پھیری کے, اس قسم کے مقدمات اس کورٹ میں جائیں گے. اب اہم مقدمات کون سے ہیں جس پر سب کی نظر ہوتی ہے, وہ ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز, یعنی ٹریبونلز کا کیا بنے گا, الیکشنز کا کیا بنے گا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, بلے کا نشان کس کے پاس ہے, یہ ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل اصل میٹرز جو ہوتے ہیں. تو اگر یہی آپ کے پاس نہیں ہے, تو میں نے کسی سے پوچھا, ویسے ہی کبھی بات ہوئی تھی پچھلے دنوں, تو کسی نے انڈیکیٹ کیا کہ ہو سکتا ہے پھر بہت سے ججز آپ کو نہ نظر آئے سپریم کورٹ میں, بیکاز وہ نوکریاں ججز جوڈیشری کے جج ہونے کے لیے نوکری تھوڑی کر رہے ہیں. اٹس اے پریسٹیج تھنگ جس کی وجہ سے وہ جج بنتے ہیں. کسی کو یہ نوکری کی ضرورت نہیں ہے, وہ واپس جا کے کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں, اپنی پریکٹس کریں گے, یہ کام نہیں کریں گے. بہرحال یہ So there is a possibility کہ حکومت کو یہ مل گیا, پی ٹی آئی بھی مان جائے, نون بھی مان جائے, پیپلز پارٹی مان جائے, ایک ہی مسودے پر پی ٹی آئی ووٹ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دے اور یہ کام بالکل مان سکتی ہے. اچھا, بالکل مان سکتی ہے. اور اگر یہ جو آئینی بینچ ہے, اس پر تقریباً مجھے لگتا ہے جو میری بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو اعتراض زیادہ نہیں ہے. سو یہ بالکل ممکن ہے. ارے رؤف حسن صاحب نے تو کل کہا کہ بائیڈن نے تجویز ہی ہماری تھی آئینی بینچ کی, تو he went to the extent of saying this. وہ ان کا کانسیپٹ کچھ اور تھا, وہ انڈین سپریم کورٹ کے حوالے سے تھا کہ آٹومیٹکلی ٹاپ 5 ججز ایک آئینی بینچ بن جائے, وہ کچھ اور چیز ہے. یہاں پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ حکومت جج لگا رہی ہے, ان اے وے حکومت اپوائنٹ کرے گی. وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, لا منسٹر ہے, باہر کا نمائندہ, اور 4 ججز ہیں, تو وہ سمجھے حکومت ہی اپوائنٹ کر رہی ہے. 30 سیکنڈز دانیال بھائی, آزادی ہے اس کے خلاف ہے. صحیح ہے کاشف بھائی, 30 سیکنڈ دانیال بھائی, اگر پی ٹی آئی اب سے کچھ دیر بعد آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں جی ہم مطمئن ہیں مولانا صاحب سے, تو یہ ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کے لیے خفگی کا باعث تو نہیں ہوگی؟ نہیں وسیم بھائی, میں آپ کو ایک بڑے وثوق سے ایک بات کر سکتا ہوں کہ جو ان کی سیاست ہے وہ ہے ہی, وہ بلیو ان نفرت اور تفریق میں کرتے ہیں. اگر اس مسودے کے ساتھ اگری بھی کرتے ہیں, ان پوائنٹس کے ساتھ اگری بھی کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ بہتری میں جائے گا, لیکن کوئی نہ کوئی مینگڑیاں ڈال کے, اس میں گند ڈال کے اس کو خراب ہی کریں گے. وہ ٹھیک کرنے والی ان کے اندر نہ رگ ہے, نہ تھی, نہ ہوگی. اور جو آئی ایم ایف کے ٹائم پہ یا جو چائنیز پریزیڈنٹ کے آنے کے ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, وہ کیا اس ٹائم پہ کھڑے ہوں گے؟ کبھی